السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج ہم صحیح بخاری دوم سبق نمبر 13 حدثنا ابو الیمان سے شروع کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ جی عزیز طالبات، آج ہم یہاں سے شروع کریں گے حدثنا ابو الیمان سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ انہ سمع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ اس حدیث مبارکہ میں راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یحدث ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حین تعیمت حفصۃ بنت عمر من خنیس بن حذافۃ السہمی۔ تعیمت کا معنی ہوتا ہے بیوہ ہو جانا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، بنت عمر رضی اللہ عنہ، یہ عمر غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کے پر آخر پہ زیر کی بجائے زبر آئی ہے۔ من خنیس بن حذافۃ السہمی، حذیفہ سامی جو تھے، ان کے خامن تھے حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے، تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ بیوہ ہو گئیں۔ وَقَانَ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شہد بدرًا، یہ حذیفہ سامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت صرف اس جملے کی وجہ سے لے کر آئے ہیں، قد شہد بدرًا۔ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ حذیفہ سامی یہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ توفی بالمدینۃ، مدینہ منورہ میں وفات ہوئی۔ قال عمر رضی اللہ عنہ فلقیت عثمان بن عفان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عثمان بن عفان سے ملا، فعرضت علیہ، تو میں نے ان پر پیش کیا حفصہ کو، یعنی میں نے حضرت عثمان بن عفان سے حفصہ کے نکاح کے بارے میں بات کی۔ فقلت ان شئت انکحتک، میں نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس سے حفصہ بنت عمر سے نکاح کروا دیتا ہوں۔ قال سانظر فی امری، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ دیکھوں گا، یعنی میں سوچ کے بتاؤں گا۔ فلبثت لیالیہ، لبثت کا معنی ٹھہرا رہا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات کرنے کے بعد دوبارہ حضرت عثمان سے کچھ دنوں تک بات نہیں کی، یعنی ان سے نہیں پوچھا کہ آپ نے کیا سوچا ہے۔ فقال، تو انہوں نے کہا قد بدا لی ان اتزوج یومی ھذا، اللہ اتزوج یومی ھذا، تو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے، بدا کا معنی ہوتا ہے سوجنا، کوئی بات سمجھ میں آنا، مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ میں ابھی ان دنوں میں نکاح نہ کروں۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فلقیت ابا بکر، میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا، قلت، میں نے کہا ان شئت انکحتکھا حفصۃ بنت عمر، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں حفصہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کروا دوں۔ فصمت، تو حضرت ابو بکر بھی خاموش ہو گئے۔ فصمت ابو بکر فلم یرجع الی شیئا، انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ فکنت علیہ اوجد منی علی عثمان، فکنت، پس میں ہوا علیہ ان پر، اوجد ان سے زیادہ غصہ ہوا، منی جو، یعنی اوجد کا معنی ہوتا ہے پانا، وجد یجد کا معنی ہوتا ہے محسوس کرنا، میں نے اپنے اندر محسوس کیا علی عثمان، عثمان سے بھی زیادہ، یعنی مراد یہ تھی کہ مجھے حضرت عثمان کے انکار پر اتنا دکھ اور اتنا غصہ نہیں تھا جتنا حضرت ابوبکر کے انکار پر یا ان کی خاموشی پر غصہ تھا۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیں۔ فکنت علیہ، میں ان پر ہوا، اوجد منی، اس سے زیادہ محسوس کرنے والا، علی نفسی، عثمان پر۔ فلبث لیالیہ، میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، ثم خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ فانکحتها ایاہ، میں نے حضرت حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ فلقینی ابو بکر،
پھر مجھے حضرت ابوبکر ملے، نکاح کے بعد حضرت ابوبکر ملے۔ اب یہاں پر فاعل ہیں حضرت ابوبکر، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصدن ملے۔ فقال، اور کہا، لعلک وجدت علی حین عرضت علی حفصۃ فلم ارجع الیک، لعلک شاید کہ تم، وجدت تم نے پایا ہے، علیہ میرے اوپر، حین جب، عرضت تم نے پیش کیا، علیہ مجھ پر، حفصہ کو، فلم ارجع اور میں نے نہیں لوٹایا، الیک آپ کو۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ بنے گا، شاید آپ کو مجھ پر غصہ آیا ہو جس دن کہ آپ نے حفصہ میرے اوپر پیش کی، یعنی نکاح کے لیے حفصہ پیش کی، اور میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سن لیں ایک دفعہ، شاید کہ آپ کو اس دن مجھ پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوگا جس دن کہ آپ نے حفصہ کے نکاح کے حوالے سے میرے سے بات کی اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قلت نعم، تو حضرت عمر کہتے ہیں جی ہاں مجھے غصہ آیا تھا۔ قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد ذکرها۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، انہو بے شک یہ کہ، لم یمنعنی مجھے نہیں روکا کسی چیز نے، ان ارجع کہ میں آپ کو جواب لوٹا دوں، جواب دوں، الیک آپ کی طرف، فیما عرضتا اس بارے میں جو آپ نے مجھے پیش کیا تھا، یعنی جو حفصہ کا نکاح حفصہ کو میرے لیے نکاح کے حوالے سے پیش کیا، تو مجھے اس کے جواب دینے نے کسی بات نے نہیں روکا، الا مگر، انی قد علمت مگر میں جانتا تھا، قد علمت تحقیق میں جان چکا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قد ذکرہا اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ولو ترکہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کو چھوڑ دیتے، لقبلتہا تو میں اس کو قبول کر لیتا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا، تو مجھے اشارتاً یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ حضرت حفصہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ اگر یہ مجھے، یعنی اگر یہ بات بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا ارادہ ترک فرما دیتے یا آپ علیہ السلام نکاح نہ کرتے تو پھر میں کر لیتا۔ تو اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ آ گیا۔ ترجمۃ الباب سے اس حدیث مبارکہ کی مطابقت بھی بیان ہو چکی ہے، اور اب یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں اس کے علاوہ 3 جگہ پر اور ہے۔ حدثنا مسلم بن حدثنا شعبۃ عن عدی عن عبد اللہ بن یزید سمع ابا مسعود البدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ، آدمی کا، رجل کا معنی آدمی، نفقہ کا معنی خرچ کرنا، علی اہلہ اپنے گھر والوں پر صدقہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ترجمۃ الباب سے مناسبت ابو مسعود البدری، یہ بدری کا جو لفظ ہے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابو مسعود بھی بدری صحابہ میں سے ہیں۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری سمعت عروۃ بن الزبیر یحدث عمر بن الخطاب فی امارتہ اخر المغیرۃ بن شعبۃ العصر وهو امیر کوفۃ۔ ابو الیمان کی روایت ہے، شعیب سے روایت کرتے ہیں، وہ زہری سے، وہ کہتے ہیں میں نے عروہ بن زبیر سے حدیث نقل کرتے ہوئے سنا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ میں اخر المغیرۃ بن شعبۃ، تو مغیرہ بن شعبہ نے عصر کی نماز کو مؤخر کیا، یعنی تاخیر سے پڑھی، وہو امیر الکوفہ، درا حال کہ وہ کوفہ شہر کے ذمہ دار تھے، کوفہ ایک جگہ کا نام ہے۔ فدخل ابو مسعود، اور یہ حدیث سے اس کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے ابو مسعود سے۔ تو ابو مسعود عقبہ بن عمر اور انصاری جو کہ زید بن حسن کے نانا تھے، وہ ان کے پاس آئے، داخلہ ان کے پاس داخل ہوئے، شاہدہ بدرن، یہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے ابو مسعود عقبہ بن عمر، یہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں اور اسی سے ترجمہ الباب سے مناسبت ہے۔ وہ ان کے پاس آئے، یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ فقال لقد علمت نزل جبرائیل، اور وہ کہتے ہیں تحقیق، لقد علمت تم جانتے ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے، فصلی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تھی، اور فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے 5 نمازیں پڑھیں۔ ثم قال، پھر فرمایا ہا قضا امرتو، پھر آپ علیہ السلام نے 5 مرتبہ نمازیں پڑھنے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس طرح حکم دیا گیا ہے۔ کذالک کان بشیر بن ابی مسعود ویحدث عن ابیہ، اسی طرح بشیر بن ابو مسعود اور ان کے والد اپنے والد سے اس طرح کی روایت نقل کرتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ایک تو یہ نماز کے اوقات کے متعلق ہے، جس کی بحث نماز کے اوقات میں آئے گی۔ یہاں پر جو امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کو ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حین شہید بدر، جب یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، کہ ابو مسعود عقبہ بن عامر بھی بدری صحابہ میں سے ہیں، یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ اس کے علاوہ 2 جگہ پر ہے۔ حدثنا موسى حدثنا ابو العوانة عن الأعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن علقمة عن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآیتان من آخر سورة البقرہ من قرأهما في ليلة كفاتاه وقال قال عبد الرحمن فلقيت ابا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثنيه۔ راوی کہتے ہیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسی ہیں، آیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی ایسی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ آخری 2 آیتیں ایسی ہیں، من قرأ فی لیلۃ، جو آدمی جس رات کو پڑھ لے تو وہ آیتیں اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ عبد الرحمن بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو مسعود سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یعنی ابو مسعود اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، وہ یطوف فسألته، تو میں نے ان سے ابو مسعود سے اس حدیث کے متعلق پوچھا، فحدثنی، تو انہوں نے وہ مجھے حدیث بیان کر دی۔ تو اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ الباب سے مناسبت ابو مسعود بدری جو یہ ذکر کیا گیا، ابو مسعود بدری، اس کو ذکر کرنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے، اس سے وہ قرآن مجید کی آخری جو سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں ان کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب اخبرنی محمود بن ربیعہ ان اتبان بن مالک وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدرا من الانصار، یہ وہ صحابی ہیں اتبان بن مالک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی ہیں اور انصار کی طرف سے انہوں نے بدر میں شرکت کی تھی۔ اور یہی ترجمہ الباب سے مناسبت ہے، انہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ممن شاہدہ بدرن، کہ وہ بدر کے صحابی تھے۔ اور یہ حدیث مبارکہ اسی بخاری شریف میں کافی مرتبہ آئی ہے، یہ 7 مرتبہ یہ حدیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہے اس جگہ کے علاوہ، تو کل 8 مرتبہ یہ حدیث مبارکہ آئی ہے۔ حدثنا احمد هو ابن صالح حدثنا انبسط حدثنا یونس قال ابن شہاب ثم سألت حسین بن محمد وهو احد بنی سالم وهو من سراتهم عن حدیث محمود بن ربیع عن اتبان بن مالک فصدقه۔ راوی کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ حسین بن محمد نے مجھ سے پوچھا، ثم سألت حسین بن محمد، کہ انہوں نے ابن شہاب سے روایت ہے کہ میں نے حسین بن محمد جوینی سالم قبیلہ کے جو فرد تھے ان سے سوال کیا، وہو احد بنی سالم وہو من سراتہم، اور وہ ان کے سرداروں میں سے تھے، من سراتہم سرداروں کو کہتے ہیں، اور وہو احد بنی سالم کہ وہ بنی سالم قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، یعنی ان میں سے ایک تھے۔ ان سے میں نے ان حدیث محمود بن ربیع ان اتبان بن مالک، تو میں نے محمود بن ربیع کے متعلق حدیث کے سوال کیا اور ان سے پوچھا اتبان بن مالک کی جو حدیث ہے وہ بیان کریں، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ تو یہاں پر جیسا کہ اتبان بن مالک کی حدیث جیسا کہ گزری ہے، تو اسی طرح اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے تصدیق کی، سچ کہا، بتایا کہ یہ حدیث ایسے ہی ہے۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری
قال اخبرنی عبداللہ بن عامر بن ربیعہ قال من اکبر بنی عدی وہو ابوہ شاہدہ بدرن مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس حدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مناسبت یہاں سے ہے کان شاہدہ بدرن، اور اوپر یہ بھی ہے کان ابوہ شاہدہ بدرن، ان کے والد جو ہے وہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو یہاں سے روایت ہے، زہری نے روایت کیا ہے کہ مجھے عبداللہ بن عامر بن ربیع سے خبر ملی ہے، مجھے اخبرنی عبداللہ بن عامر بن ربیع کہ عامر سے ربیع سے ملی ہے، وہوا وکان من اکبر بنی عدی، اور یہ بنی عدی قبیلے کے بڑوں یعنی عمر رسیدہ لوگوں میں سے تھے۔ اکبرو کا معنی ہوتا ہے بڑا ہونا، بزرگ ہونا، اور قبیلے کا سردار ہونا، یہ بھی سارے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ قبیلے کی عمر رسیدہ لوگوں میں سے تھے، بزرگوں میں شامل تھے۔ وکان ابوہ شاہدہ بدرن، اور ان کے والد بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ تو ان کا بیان ہے یہ ان عمر استعمل قدامہ بن مظعون علی بحرین، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدامہ کو بحرین قبیلے کا عامل بنا رکھا تھا۔ بصرہ اور عمان کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو بحرین کہتے ہیں۔ قدامہ بن مظعون کو آپ نے وہاں کا عامل بنایا تھا، اور یہ بھی جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ وکان شاہدہ بدرن، یہ بھی بدر میں شریک ہوئے تھے۔ وہ خال عبداللہ بن عمر، اور یہ عبداللہ بن عمر اور حفصہ رضی اللہ عنہما کے خالو لگتے تھے، ماموں لگتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مناسبت واضح ہے، کان شاہدہ بدرن، یہ وہ حضرات تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اگلی روایت میں ہے حدثنا عبداللہ بن ربیع عن عبداللہ بن محمد بن اسماء حدثنا جویریۃ عن مالک عن الزہری ان سالم بن عبداللہ اخبرہ قال اخبر رافع بن خدیج عبداللہ بن عمر ان عمیہ وکان شاہد بدرا اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قراء المزارع قلت لسالم فتکریہا انت قال نعم ان رافعا اکثر علی نفسه۔ تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں سالم بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ رافع بن خدیج نے حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کیا ہے، رافع بن خدیج نے حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کیا ہے کہ ان کے دو چچا زاد نے جنہوں نے بدر میں لڑائی کی، جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی۔ تو یہاں پر یہ واضح ہے کانا اخبر رافع بن خدیج عبداللہ بن عمر ان عمیہ دو چچا نے کانا شاہدہ بدر، جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، اور یہی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے اسی جملے کی، کانا شاہدہ بدر۔ اخبراہ ان دونوں نے یہ خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن القراء والمزارع، وہ دونوں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں میں اپنے اوپر یعنی کھیتوں کو کرائے کے اوپر لینے سے منع کیا ہے۔ کرا کا معنی ہوتا ہے رینٹ پہ دینا، کرائے پہ دینا، المزارع کھیت کو کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پہ دینے سے منع کیا ہے۔ قلت لسالم، کہ تو پھر میں نے سالم سے کہا کہ یعنی اس سالم سے پوچھا آپ تو کرائے پر تو پھر آپ کرائے پر اس کو دیتے ہیں؟ یعنی میں نے پوچھا سالم فتکریہا، اقرا یکری کا معنی ہے کرائے پر کوئی چیز دینا، کرائے پر دیتے ہیں؟ انت قال نعم، ان کا جی ہاں، ان رافعا اکثر علی نفسہ، تو ہاں بلا شبہ رافع نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ یہ مزارعت کا مسئلہ ہے۔ باقی اس حدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مناسبت واضح ہے، کانا شاہدہ بدرن، اس حدیث مبارکہ سے ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ ہاں البتہ جو یہاں اس حدیث مبارکہ میں زمین کو کرائے پر دینے سے منع جو کیا گیا ہے، مزارعت کی صورتیں پہلے سمجھ لینی چاہیے۔ وہ صورت جو عرب میں رائج تھی اور جس حصے میں پیداوار زیادہ ہوتی تھی، جو نالیوں کے قریب ہوتا تھا، پانیوں کے قریب ہوتا تھا، وہ مالک اپنے لیے رکھتا تھا، اور جہاں پیداوار کم ہوتی تھی وہ اپنے غلام کو دیتا تھا، تو اس وجہ سے جائز نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے اس میں اس کا جو کام کرنے والا ہے اس کا نقصان ہوگا۔ اور اگر ایک ایسی صورت جہاں بالکل برابر پانی لگتا ہو اور چوتھائی حصہ یا تہائی حصہ یا نصف حصہ کوئی متعین کر لیں اور وہ کام کرنے والے کا ہو اور باقی حصہ مالک کا ہو تو یہ جائز ہے۔ تو عرب کے اندر جو مروجہ صورت تھی اس کے ناجائز ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ وہ منع ہے۔ حدثنا آدم حدثنا شعبۃ عن حسین بن عبد الرحمن قال سمعت عبداللہ بن شداد
شداد بن الحاد اللیثی قال رأیت رفاعۃ بن رافع الانصاری وکان شہید بدرن۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی بیان کیا گیا کہ عبداللہ بن شداد کا بیان ہے کہ میں نے رفاع بن رافع انصاری کو دیکھا۔ میں نے کس کو دیکھا؟ میں نے رفاع بن رافع کو دیکھا، اور وہ انصاری صحابی ہیں اور انہوں نے بدر میں شرکت کی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ بدر میں شرکت کرنے والے جو ہیں رفاع بن رافع بھی ہیں، جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور بیان کیا ہے۔ حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ اخبرنا معمر و یونس عن الزہری وعن عروۃ بن زبیر انہ اخبر ان المسور بن مخرمۃ اخبرہ ان عمرو بن عوف وهو حلیف بنی عامر بن لؤلؤ، وہ بنی عامر بن لؤی کے یہ حلیف تھے۔ وکان شہید بدرن، اور یہ بدر میں شریک ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ عمر بن عوف نے، جو کہ بنی عامر بن لؤی کے حلیف تھے اور جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح کو بحرین کی طرف بھیجا۔ یہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن الجراح الی البحرین، حضرت ابو عبید اللہ بن جراح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کی طرف بھیجا، فیأتی بجزیتہا، وہاں سے جزیہ وصول کرنے کے لیے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صالح علی البحرین وامر علیہم علی بن حضرمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کی اور ان سے کہ یہ جزیہ دیا کریں گے، سالانہ ٹیکس دیا کریں گے، اور علی بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو وہاں کا ذمہ دار مقرر کیا۔ فقام ابو عبید اللہ بمال من البحرین فسمعت الانصار یقدمون بقدوم ابی عبیدہ فوفاہ صلاۃ الفجر مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس وقت ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے تو انصار نے ابو عبیدہ کے آنے کے بارے میں خبر سنی، فوافوا صلاۃ الفجر مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مکمل کر چکے تھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، مکمل کر چکے تھے۔ فلما انصرفوا تعرضوا له، جب انہوں نے سلام پھیرا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرات انصار کے سامنے آئے، تو حین فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، حین رآہ، جب آپ نے دیکھا، ثم، اس وقت آپ علیہ السلام نے دیکھا تو مسکرائے، ثم قال اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قدم بشیء، میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگوں نے یہ بات سن لی ہے کہ ابو عبیدہ آ گئے ہیں، ان قدم بشیء، اور کچھ لے کر آئے ہیں۔ قالوا اجل، تو صحابہ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول اسی لیے جمع ہوئے ہیں۔ قالوا ابشروا وعملوا ما یسرکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بشارت دو، خوشخبریاں دو، وعملوا، اور امید رکھو، اور اس بات سے تم خوش ہو جاؤ، ابشروا فواللہ ما الفقر اخشی علیکم، اللہ کی قسم مجھے تمہارے فقر پر کچھ ڈر نہیں ہے، ما الفقر اخشی علیکم، مجھے تمہارے فقر پر ڈر نہیں ہے، ولکنی اخشی ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے، ابسط یبسط کا معنی پھیلنا، علیکم تمہارے اوپر، دنیا کما بسطت علی من قبلکم، جیسا کہ تمہارے پہلے لوگوں پر پھیل چکی ہے، فتنافسوها، اور تم پھر اس پر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، نافس ینافس کا معنی تھا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا دنیا میں، وتہلککم کما اہلکتہم، تو وہ تمہیں دنیا کی محبت اور چیزوں کی محبت ایسے ہی ہلاک کر دے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا ہے، دنیا کی محبت اور چیزوں کی محبت کو ہلاک کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ترجمۃ الباب کی وضاحت آ گئی۔ آگے فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو الیمان حدثنا جریر بن حازم عن نافع ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان یقتل حیاد کلہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقتل حیات کلہ، گویا کہ آپ نے گھر میں نکلنے والے سانپوں کو قتل کر دیا، یعنی اس کو مارنا نہ چھوڑا، مسلسل آپ اس کو مارتے تھے، جو گھروں میں پائے جانے والے سانپ ہوتے تھے وہ نقصان بھی کرتے تھے اس وجہ سے۔
حتی حدث ابو العبابۃ البدری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا من قتل جنان البیوت فامسک علیہا۔ اس حدیث مبارکہ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کچھ لوگوں نے جب اجازت لی تو آپ علیہ السلام نے جنات کے قتل کرنے سے منع کیا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے بھی رکے، یعنی اس کو مارنا بھی چھوڑ دیا، اور ان کے گھروں میں نکلنے والے جو سانپ وغیرہ تھے ان کو بھی مارنا بھی چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قتل جنان البیوت فامسکانہا، تو لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے رک گئے، یعنی مارنا چھوڑ دیا۔ حدثني ابراہیم بن المنذر حدثنا محمد بن فلیح عن موسیٰ بن عقبہ قال ابن شہاب حدثنا انس بن مالک ان رجالا من الانصار استأذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ فقالوا ائذن لنا، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں۔ ائذن کا معنی ہوتا ہے اجازت لینا۔ فلنترک لابن اختنا العباس وفتاه قال واللہ لا تذرون منه درہما۔ آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے اجازت طلب کی تو ان کو اجازت دے دی گئی، اور فرمایا فلنترک لابن اختنا کہ ہم اپنی بہن کے بیٹے حضرت عباس کا فدیہ چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے تو فرمایا کہ خدا کی قسم ایک درہم بھی نہیں چھوڑنا، ایک درہم بھی، واللہ لا تذرون منہ شیئا، اللہ کی قسم ہم نے ایک درہم بھی نہیں چھوڑنا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ان کی بات چل رہی ہے جو کہ جنگ بدر میں قید ہو کر آئے تھے۔ جنگ بدر ایک ایسا معرکہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم باطل کو واضح طور پہ اس کے بطلان کو واضح کیا۔ تو ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تھا، اور آپ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امکنکم منہم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پر قدرت دے دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول ہر ایک کی جو قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کی گردنیں اتار دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری جنگ محض اس لیے نہیں تھی کہ ہم جگہ کو قبضہ کریں گے، بلکہ ہماری جنگ تو صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی تو آپ نے فرمایا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ تو اس وجہ سے جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدیے کے بارے میں جب بات آئی تو بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس کی بیڑی جو بدر میں قیدی تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیڑیاں تھیں، جو ان کی جو ہتھ کڑیاں لگی تھیں وہ سختی سے بندھی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے حضرت عباس جو ہے وہ رو رہے تھے، اور اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ علیہ السلام کو غم کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ تو یہ خبر انصار کو جب پہنچی تو حضرات انصار نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیڑیوں کو کھول دیا، اور جب حضرات انصار نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عباس کی بیڑیوں کی وجہ سے اس کی جو ان کو قید کیا گیا ہے اس کی وجہ سے پریشان رہے ہیں، تو انہوں نے کھول دیا تاکہ آپ علیہ السلام اس پر راضی ہو جائے۔ تو اسی پر قیاس کر کے حضرات انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم حضرت عباس کا فدیہ چھوڑ دیں، جس کا یہاں پر ذکر ہے، جو رات کو بات ہوئی تھی نا، تو اس پر فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو عباس کا فدیہ چھوڑ دیں، تو اس کو فدیہ لگے بغیر ہی چھوڑ دیں، چونکہ حضرات انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خوشنودی مطلوب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ خوش ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کی معافی کو قبول نہیں فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، واللہ لا تذرون منہ شیئا، اللہ کی قسم ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی یہ بدر کے چونکہ صحابہ کا اور قیدیوں کا ذکر ہے، تو اسی وجہ سے اس حدیث مبارکہ میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ اس کو بھی یہاں پر لے کر آئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بدر میں قیدی بن کر آئے تھے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس جگہ سے علاوہ 2 جگہ پر نقل کی گئی ہے۔ تو عزیز طالبات ان احادیث کو توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔